بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. الیکشنز کی التوا کی باتیں آپ کو پتہ ہو رہی تھیں پچھلے کچھ ریسنٹ ویکس میں، اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کا ایک بڑا کلیئر کٹ فیصلہ آ گیا. تو کون لوگ تھے کہ جو کہ چاہتے تھے کہ جی التوا ہو، اور اس بارے میں ایک نئی انفارمیشن سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جی 4 لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ جی یہ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں. 8 فروری کے جو الیکشن ہونے ہیں 2024 میں وہ الیکشنز نہ ہوں. تو وہ کون 4 لوگ ہیں، اور ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کروں گا، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی جو ریاستی ادارے ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی کیا اسسمنٹ ہے الیکشنز کے بارے میں، کہ الیکشنز کے رزلٹ کس قسم کے ہوں گے، اور وہ کہاں پہ پوزیشننگ دیکھ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کی کیا پوزیشن ہوگی، وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کس قسم کی مطلب ہے کہ سوچ ہے ان کی. اس حوالے سے میں بات کروں گا. اور یہ جو انفارمیشن ہے، یہ اس انفارمیشن کا تعلق جو ہے جو انفارمیشن یہ اس کے اوپر جو لکھا وہ سہیل وڑائی صاحب نے لکھا، سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے. تو وہ تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں. انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، اس لیے میں سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں. اور پھر وہی چونکہ الیکشنز کے ڈیلے کی بات بھی جو کی جا رہی تھی، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل وڑائی صاحب نے بھی ایک کالم لکھا تھا جس کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا اپنے ایک ویلاگ میں، کہ وہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جی الیکشنز کے التوا کی جو ہے نا افواہ کر کے تو انہوں نے کچھ معلومات شیئر کی تھی کہ جی الیکشنز پاسبلی کہ جی وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں. جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ جی لیکن وہ اس الیکشنز کو ڈیلے نہیں ہونے دیں گے. اچھا، اب یہ کیا سہیل وڑائی صاحب کی نئی انفارمیشن ہے، کیا لکھا انہوں نے، اس بارے میں تھوڑا سا میں آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کر لیتا ہوں. سہیل وڑائی صاحب الیکشن التوا کون چاہتا تھا یہ انہوں نے لکھا اپنا کالم، اور اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح اور سخت احکامات کے بعد الیکشنز کے التوا کی افواہیں، خواہشیں اور کوششیں دم توڑ گئی ہیں، اور اب سوائے مارشل لا کے نفاذ کے 8 فروری کے انتخابات میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی. موجودہ عسکری قیادت مارشل لا یا ٹیک اوور کا کبھی خیال تک نہیں لائی. یہ مطلب ہے کہ یہ ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ظاہر آرمی چیف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ اور کبھی کوئی ایسا ذکر کرے بھی تو اسے فوراً خاموش کر دیا جاتا ہے. بیکاز بہت سے لوگوں کی ظاہر خواہش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آرمی کی انٹروینشن ہونی چاہیے، یہ کریں وہ کریں. الیکشن التوا کے حوالے سے پاکستان کے سب سے، اب یہ انفارمیشن جو ہے نا یہ انٹرسٹنگ ہے کہ الیکشن التوا کے حوالے سے پاکستان کے سب سے طاقتور شخص اور پاکستان کے دوسرے بڑے طاقتور شخص میں پہلے ہی سے یہ سوچ موجود تھی کہ الیکشنز 8 فروری کو ہونے چاہیے. یہ اندازہ لگانا میرے لیے آپ کے لیے کہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ وہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں، کہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کون سی ہے، اور سیکنڈ پاکستان کی طاقتور شخصیت کون سی ہو سکتی ہے. جو میری انٹرپریٹیشن ہے، انہوں نے جو وڑائی صاحب کا حوالہ ہے وہ شاید آرمی چیف کی طرف سے اور ڈی جی آئی ایس اے کی طرف ہے. تو اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں، ان دونوں لوگوں کے حوالے سے وہ صرف انہوں نے نام نہیں لکھے کسی کے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے طاقتور شخص اور پاکستان کے دوسرے بڑے طاقتور شخص میں پہلے ہی سے یہ سوچ موجود تھی کہ الیکشنز 8 فروری کو ہونے چاہیے. دونوں اس حوالے سے بھی ایک صفحے پر ہیں کہ نواز شریف کو ماضی میں غلط طور پر اقتدار سے الگ کیا گیا، جس سے سیاسی اور بے پناہ معاشی نقصان ہوا. دونوں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ ہونا چاہیے. الیکشن کے التوا کی تجاویز اب کہاں سے آئیں، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے التوا کی تجاویز طاقتور ترین افراد کے 2 اہم مشیروں، اب انہوں نے مشیروں کا نام نہیں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جو طاقتور ترین جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے 2 اہم مشیر، انہوں نے یہ بات کی، اور 2 نگران شخصیات، مطلب ان کا تعلق نگران حکومت سے ہوگا، پاسبلی میں بھی پنجاب یا فیڈرل گورنمنٹ کے 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے 2 لوگ تھے، اور 2 جو طاقتور ترین افراد ہیں ان کے 2 مشیر. تو وہ 4 لوگ ایسے تھے جن کی طرف سے یہ التوا کی تجاویز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی تھی. ان تجاویز میں کہا گیا تھا کہ ملک میں معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا ہے، اگر الیکشن ہوا تو یہ معاشی استحکام
قائم نہیں رہے گا. یہ مطلب ہے کہ ایک ان کا کنسرن تھا, ان کا بہانہ تھا, وٹ ایور جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, کہ جی چونکہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ ان حالات کو بہت سے لوگ آپ کو بتایا ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بات کر رہے تھے, اور میرا خیال ہے کامران خان صاحب نے بھی بات کی کہ کچھ عرصہ اگر اسی طرح سسٹم چلایا جائے, الیکشنز نہ کروائے جائیں, تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ اس قسم کی بات, یہی جو 4 لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جی الیکشنز سے یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ جی پاکستان کے جو ہیں معاشی حالات جس طریقے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ رک کیا ان کا ریورسل نہ سٹارٹ ہو جائے. ان تجاویز میں یہ رائے دی گئی تھی کہ بیرون ملک سے جو اربوں ڈالر آ رہے ہیں ان کا بہتر استعمال نگراں اور موجودہ مقتدرہ بہترین طور پر کر سکتے ہیں. اگر سیاسی حکومت آ گئی تو وہ یہ اربوں ڈالر سیاسی منصوبوں پر اڑا دے گی. یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ فوری الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیت کو روکنا مشکل ہوگا. اس کالم نگار نے مطلب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وڑائے صاحب کہ جب بالائی حلقوں میں یہ افواہ سنی تو اسے بغیر مرچ مسالے کے شائع کر دیا. اندازہ تھا کہ اس کا منفی رد عمل ہوگا, اور ویسا ہی ہوا. مسلم لیگ نون اور ملک کے دوسرے طاقتور ترین شخص نے سخت اور واضح موقف لیا کہ نہیں, الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے. میں نے التوا کی افواہ کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالتی شخصیت التوا کی تجویز کو کامیاب نہیں ہونے دے گی, اور بالآخر ایسا ہی ہوا. اچھا, آگے چل کے پھر وہ لکھتے ہیں کہ اب کہ جی کیا ہوگا الیکشنز میں, اس قسم کی بات کہ جی کتنی سیٹیں نون لیگ کو مل سکتی ہیں, پی ٹی آئی کے کس قسم کے حالات ہوتے ہیں, یہ سب اس صورتحال کے اوپر وہ اپنی انفارمیشن بھی کچھ شیئر کر رہے ہیں. 8 فروری کا الیکشن اب سر پر آ چکا ہے, لیکن ابھی تک سیاسی جماعتیں انتخابی مہم شروع نہیں کر سکیں. نون لیگ اپنی ٹکٹیں فائنل کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے, لیکن فی الحال تحریک انصاف کے بارے میں دھند صاف نہیں ہو سکی, اور میرا خیال ہوگی بھی نہیں. یہ واضح نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کون الیکشن لڑ سکے گا اور کون نہیں. پی ٹی آئی کے بہت سے عہدیدار منظر عام سے ہی غائب ہیں. ابھی کل ہی حماد اظہر کو پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے, لیکن وہ کہاں موجود ہیں کسی کو علم نہیں. ٹکٹیں تقسیم کرنے میں پنجاب کے صدر کا اہم کردار ہوتا ہے, ان کی غیر موجودگی میں یہ کام کون کرے گا کسی کو علم نہیں. تحریک انصاف کا پارلیمانی بورڈ کون سا ہوگا, اس کے اجلاس کب ہوں گے, ٹکٹ لینے والے کہاں اپلائی کریں گے, یہ سارے وہ سوال ہیں جن کا فی الحال کوئی جواب نہیں مل رہا. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروا کے ہی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے رجوع کریں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ غیر یقینی صورتحال الیکشنز تک اسی طرح برقرار رہے گی, جس سے تحریک انصاف کے لیے اپنی ووٹ کی طاقت کا بھرپور استعمال مشکل سے مشکل تر بنا دیا جائے گا. اب جب کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو ریاستی ادارے, یہ ان کی انفارمیشن ہے, یہ وڑائے صاحب لکھ رہے ہیں کہ ریاستی ادارے نئے سرے سے نتائج کے حوالے سے اندازے لگا رہے ہیں. ان اندازوں کے مطابق نون لیگ پنجاب کی 141 نشستوں میں سے زیادہ 80 سے 90 سیٹیں جیتے گی, جبکہ ادارے کا اندازہ ہے کہ اگر ووٹ کم پڑے تب بھی نون لیگ 60 سے 70 نشستیں جیت لے گی. اس طرح لاہور کی 14 میں سے 8 نشستوں پر نون لیگ کی پوزیشن مضبوط ہے, جبکہ 6 نشستوں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مشکلات پیدا کرے گا. ایک ادارے کا خیال ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد نون لیگ جب انتخابی مہم میں اترے گی تو دیہات کے وہ دھڑے جو تحریک انصاف سے مایوس ہوں گے وہ بھی نون لیگ کا ساتھ دیں گے. یوں آنے والے دنوں میں نون کا ووٹ بڑھنے کا امکان ہے. تحریک انصاف کے بارے میں اب وہ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا شہری ووٹر کیا کرے گا, اس بارے میں ادارے ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے. بہت سوں کا خیال ہے کہ خوف اور نا امیدی کی وجہ سے ووٹروں کی بڑی تعداد گھروں سے نہیں نکلے گی, جبکہ کئی افراد یہ رائے دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ناراض ووٹر الیکشنز کے انتظار میں ہے, اور وہ اس دن قطار اندر قطار نکل کر سب کو حیران کر دے گا. جو سرپرائز کی ایلیمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی سرپرائز دے سکتی ہے. خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پولنگ ریٹ 45 سے 50% ہوا تو نون لیگ الیکشن جیت جائے گی, لیکن اگر پولنگ ریٹ 60 سے 70% ہو گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پی ٹی آئی کا نوجوان ووٹر باہر نکل آیا ہے, اور پھر شہروں کے نتائج پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گے.
دنیا کا اب پھر آگے ان کا اپنا ایک انالیسز ہے کہ دنیا کا ہر الیکشن کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لاتا ہے. 8 فروری کا الیکشن بھی پاکستانی سیاست اور ریاست میں تبدیلی لے کر آئے گا. توقع یہ کرنی چاہیے کہ انتخابات میں ایسی لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے کہ الیکشن نتائج سب کے لیے قابل قبول ہوں. نتائج کا قبول ہوں گے تو اگلی حکومت چل سکے گی، وگرنہ ماضی کی طرح دھاندلی زدہ اسمبلی اور دھاندلی زدہ حکومت کا نظام چلتا رہے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایون پھر بھی الیکشن ہو، ہارنے والے پاکستان میں ہمیشہ جو ہار رہے ہوتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشنز جو تھے یہ دھاندلی زدہ تھے. وہ کبھی کچھ الزام لگاتے ہیں، کبھی کچھ الزام لگاتے ہیں، اور کوئی چیز بھی اس دفعہ بھی ڈفرینٹ نہیں ہوگی. اور ویسے بھی اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ جس لحاظ سے الیکشنز کیے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر تو آلریڈی پہلے کویشچن مارک ہیں. لیکن میرا اپنے ذاتی انالیسز میں اصل ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو بھی حکومت بنتی ہے کتنا افیکٹولی وہ اکانومی اور گورننس کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. اگر وہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے تو یہ باقی جو اسمبلی کے مطلب کے دوران دھاندلی زدہ اسمبلی ہے یا دھاندلی زدہ حکومت ہے، یہ الزام ظاہر ہے وہ چلتے رہتے ہیں، ان کا اتنا امپیکٹ کوئی نہیں ہوتا. اور یہ ہم نے عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا، اور یہ الزام چونکہ بار بار لگتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشنز کو عمران خان صاحب نے بھی اور پھر خاص طور کے اوپر زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ آروز کے الیکشنز تھے 2000 آپ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس قسم کی جو بھی گورنمنٹ ہے وہ چلتی رہی. نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ چلتی رہی، پورے 5 سال انہوں نے کمپلیٹ کیے. پھر عمران خان صاحب کی جو حکومت 2018 کے الیکشنز کے بارے میں جو بھی جس قسم کے الیکشنز کے سب کے سامنے تھے، سلیکٹڈ کہا گیا، لیکن عمران خان صاحب کی بھی حکومت چلتی رہی. اور جب وہ گئی تو وہ نو کانفیڈنس کے ذریعے گئی، اور اس میں سب سے بڑا اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن فوج سے لے لی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کو حکومت ظاہر ہے ان کی حکومت چلی گئی. ورنہ اگر وہ ڈیلیور کرتے، اگر وہ پرفارم کرتے تو ان کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.